اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ حکومتوں کے خلاف سیاسی جماعتوں کی تحریکیں متحدہ محاذ اور اس قسم کی جو الائنس ہے اس کی تاریخ پاکستان میں بڑی پرانی ہے۔ پی این اے کی تحریک ہو، وہ بھی پاکستان میں ایک اہم اثرات چھوڑ کے چلی گئی، جس کے نتیجے میں صدر ضیاء الحق اس ملک پر حکمران آئے، اور پھر اس کے کانسیکوینسز آپ کے آج تک سامنے ہیں کہ ملک کس برے طریقے سے شکنجے میں جکڑا گیا۔ ایم آر ڈی ہو، تحریک نجات ہو، اس طرح کے الائنس بنتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں نواز نصر اللہ خان کی شخصیت ایک ایسی شخصیت رہی ہے جو محاذ بنانے میں اپنی مثال آپ رہے، اور اس کا کوئی آج تک توڑ نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت موجودہ حکومت کے خلاف پی ڈی ایم کے نام سے ایک 11 جماعتوں کا اتحاد ہے جو اس حکومت کو گرانے کے لیے میدان میں ہیں، اور ان کا جو جلسہ 13 تاریخ کو لاہور کے علامہ اقبال میں اسٹیڈیم میں ہو رہا ہے، اس کے بعد ان کا خیال یہ ہے کہ لانگ مارچ کیا جائے گا، ریلیز نکالی جائیں گی، سڑکیں بند کی جائیں گی، بائیکاٹ کیا جائے گا، مارکیٹیں بند کی جائیں گی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس سے پہلے جو آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ 11 سیاسی جماعتوں کا مینیفیسٹو کیا ہے، اگر یہ حکومت گر جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا، وہ ابھی تک انہوں نے نہیں بتایا۔ غریب عوام کے بارے میں ان کے پاس کون سا پروگرام ہے وہ بھی ابھی تک نہیں بتایا۔ صرف یہ کی ہے کہ یہ جو جماعتوں کے سربراہ جب ایک سٹیج پر بیٹھے ہوتے ہیں تو انہیں شناخت کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے کہ یہ کئی سالوں سے بلکہ کئی دہائیوں سے اس ملک پر حکمران رہے ہیں، تو ملک کی جس طرح انہوں نے خدمت کی ہے وہ باقاعدہ طور پر ساری لوگ عوام دیکھ سکتی ہے۔ اصل میں اس میں جو زیادہ اگریسو پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون ہے، جس کی نائب صدر مریم نواز شریف صاحبہ نے تو پچھلے دنوں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اب بس اعلان ہونا باقی ہے، وہ مینار پاکستان میں ہم اعلان کر دیں گے۔ پھر 8 تاریخ کو جو جن کے سربراہی اجلاس میں بات ہوئی، جہاں میاں نواز شریف صاحب نے اپنا ایک سٹانس دیا کہ تمام لوگ استعفے جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان جو صدر پی ڈی ایم ان کے پاس جمع کروا دیے جائیں۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ پہلے باری جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی ہوگی، پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی۔ یہ پہلا اتحاد ہے کہ یعنی سولو فلائٹ ہر جو سیاسی جماعت ہے لیے جا رہی ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو اس سے پہلے کہہ دیا تھا کہ استعفے جمع کروا دیے جائیں، ہم استعفے دیں گے۔ حالانکہ ایسی جماعتوں کے معاملات بڑے نازک ہوتے ہیں، جب تک کوئی فیصلہ نہ ہو جائے اس سے پہلے جو جماعتیں ہیں یا ان کے کوئی لیڈر ہیں، ایسے اعلانات ان کے نقصان کا باعث بھی بنتے رہے ہیں۔ اب آگے کیا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب سربراہی اجلاس کے بعد اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا تو وہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ ابھی تو ہم نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں یہ بات رکھیں گے کہ استعفے کب دیے جا سکتے ہیں یا آئندہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ مسئلہ یہ کہ ایک عجیب کنفیوژن ہے کہ کرنے کیا جا رہے ہیں۔ پاکستان میں کورونا اپنی آخری حدوں کو چھو رہا ہے۔ این او سی ایس جو ہے، این سی او ایس یعنی جو ایک ایسا ادارہ ہے جو کورونا کو کنٹرول کرتا ہے، وہ بھی کہہ کہ تھک گیا، اور ہاف سینچری سے زیادہ روزانہ اموات واقع ہو رہی ہیں۔ ہائی کورٹ اسلام آباد کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں آج جسٹس محمود سیٹھی صاحب نے یہ بات کی ہے کہ کورونا کے بارے میں انتظامیہ اپنے انتظامات کرے۔ اب ہم کیا بار بار کہہ سکتے ہیں، لیکن قانون کا احترام سب پر لازم ہے۔ لیکن سیاسی جماعتیں ریلیاں اس طریقے سے نکال رہی ہیں کہ کورونا کو پھیلانے میں میرا خیال ہے پاکستان غالباً دنیا کا واحد ملک ہے جو اپنے ہی عوام کے لیے ایک مصیبت بنا ہوا ہے۔ یہ ہمارا ایک موضوع رہے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت اندرونی انریسٹ تو آپ کے سامنے موجود ہے جو بہت ہی آسان شکار ہوتا ہے دوسرے دشمن ملکوں کے لیے۔ ہندوستان ہمارا ایک ازلی دشمن ہے، اور وہ بارڈر کے اوپر تقریباً 1 سال میں 3000 تک وہ وائلیشن کر چکا ہے، یعنی روزانہ کوئی نہ کوئی وہاں شہادتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اور اس پر بھی بات کریں گے کہ برسلز میں ایک ڈسنفو ادارہ ہے، اس نے انکشافات کیے کہ انڈیا جو 15 سال سے تقریباً 10 این جی او 750 میڈیا ہاؤس کے ذریعے پاکستان کی اصل جو ہے اصل جو امیج ہے اس کو خراب کرنے کے لیے ہیوی فنڈنگ کرتا رہا ہے۔ اور وہ ایک بہت الارمنگ بات ہے کہ پاکستان اس طرح کہاں جا کے اپنا سٹانس کرے گا۔ یونائیٹڈ نیشن میں پاکستان کی حکومت کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، تو اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے پینل میں موجود ہیں اختر علی مونگا صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اور ملک منظور احمد صاحب ہیں، یہ چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں شیخ پورہ میں، اور اس وقت ایگزیکٹو کمیٹی کے مین ان کے پاس عہدہ ہے چیمبر آف کامرس لاہور۔ اور میاں فاروق احمد صاحب ہیں، یہ بھی سابقہ صدر سے شیخ پورہ
چیمبر آف کامرس رہے ہیں اور اس وقت بھی ایگزیکٹو ممبر ہیں پاکستان چیمبر آف کامرس کے. تو بریگیڈیئر غضنفر سید صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہیں گے. ویلکم ٹو دا شو. تو ملک صاحب آغاز کرتے ہیں بات کا کہ تحریکیں تو سیاسی پارٹیوں کا حق ہے اور یہ جمہوری اس کو حق کو کوئی چھین بھی نہیں سکتا اور یہ ضروری بھی ہے عوام کے لیے کہ دباؤ برقرار رکھا جائے اور حکومت کو راہ راست پر لایا جاتا ہے اگر وہ اپنے مینڈیٹ کے طور پر وہ عوام سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق کام نہیں کرتی. لیکن اس وقت جو ہو رہا ہے اس پر ذرا اپنی بات کا آغاز کیجیے. سر آپ نے اپنے انٹرو میں یہ بات کلیئر کی کہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے, انہوں نے ایڈمنسٹریٹولی بھی ڈیل کرنا ہوتا ہے اور لوگوں کو اس حد تک جانے نہیں دینا ہوتا کہ وہ اتنے بڑے پروٹیسٹ کے لیے باہر نکلنا ہے. ہمارے ہاں کیونکہ ڈائلاگ نہیں ہوتے آپس میں, ہم لوگ جو ہے نا لوگوں کی جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں, چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے وہ گورنمنٹ ہو. جب ہم لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ انہیں ایموشنل کرتے ہیں. دیکھیے پاکستان میں جو پاورٹی ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, اس کی روٹس بتانے کے لیے ٹائم نہیں ہے, کرپشن ہے اس کو کنٹرول کرنے کا کوئی طریقہ نہیں, انڈسٹری کو کیسے چلایا جائے اس کے لیے ہم بات کرنے کو تیار نہیں. تو غربت میں پھنسے ہوئے لوگوں کو ایک بریانی کی دیگ چند قیمے والے نانوں کے پیچھے لگا کے جہاں تک مرضی لے جائیں, یہ عوام کی بھی توہین ہے. اور پھر جو آپ نے بات کی کرونا کی, دیکھیں آج ہی ہائی کورٹ نے اپنی ساری لسٹ کو جو کاسٹ لسٹ ہے اس کو بند کر دیا 1 مہینے کے لیے, تقریباً 2 ہفتے کے لیے, اور کہا کہ صرف ایمرجنسیز کی کیسز ہیئر کیے جائیں گے جہاں چند لوگ جو ہے نا وہ جاتے ہیں. تو جب ماسز میں لوگ نکلیں گے اور وہ اتنے قریب ہوں گے اور جلسے جلوس میں ڈسپلن نہیں ہوگا تو کرونا کی لہر ہے یا نہیں ہے یہ تو سمجھنا پڑے گا نا. ہے تو پھر ہمیں اپنے لوگوں کو بچانا چاہیے, چاہے وہ آپ ہی کیسڈ ہیں. نہیں یہ لوگ ظاہر ہے کہ اس ملک پر حکمران رہے ہیں, سمجھدار ہیں, پارٹیوں کی قیادت کرتے ہیں, ورکرز کی جان و مال کا تحفظ بھی ان کی ذمہ داری ہے. پھر کیا ان کو یہ سمجھ نہیں لگتی کہ ان کا بیسیکلی اس سے بھی آگے یعنی مرنے سے بھی آگے کون سا ایسا چیز پینڈنگ ہے جو بڑی جلدی میں کرنا چاہتے ہیں؟ سر وہ یہ ہے کہ لوگ بیمار ہوں گے, ہاسپٹلس میں جگہ نہیں ہوگی تو بھی یہ بھی گورنمنٹ کے فنکشن ہونے کے اوپر سوال پیدا ہو سکے گا. دیکھیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم انسانوں کے ظالم ہو سکتا ہے. اقتدار نے ہمیشہ خون ریزی کی ہے اور اسی لیے ڈکٹوریل سسٹم سے باہر نکلے نا جی. اسی طرح ہمارے ہاں ڈکٹیٹرشپ جو ہے اس کے اثرات تو موجود ہیں. ہم ڈیموکریسی کی بات ضرور کرتے ہیں لیکن ہمیں ڈیموکریسی اس طرح کی نظر نہیں آتی جس میں انسانی ویلفیئر ہو, لوگوں کے لیے ایجوکیشن ہو, ان کے لیے سیکورٹیز ہوں, ان کو ایک سسٹم کی طرف لے کے جایا جائے, ایک قسم کی ایجوکیشن کی جائے. ہم نے کہاں بلڈ اپ کیا, ہم نے تو اقتدار کو حاصل کرنا ہے تاکہ ہم انجوائے کر سکیں. الیکٹڈ آدمی الیکٹڈ لوگوں کو کیا سربراہ بن کے اس کا تو سٹیک ہے ہی کوئی نہیں. تو پھر یہ ہے کہ جس طرح یہ الائنس کام کر رہا ہے یعنی یہ تو جب وہ کہتے ہیں اناؤنس کر دیتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کہ بھی فضل الرحمان کو دے دو, اس کے بعد بلاول کو دے دو, تو یہ گھر کا کون سا راج ہے؟ سر یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں آپ سے آج بھی ایک دفعہ ہم نے پہلے بھی یہ اس ایشو پہ بات کی تھی. دیکھیں پیپلز پارٹی کبھی بھی سندھ کو نہیں چھوڑے گی, ٹھیک ہے جی, اور اگر وہ نہیں چھوڑتے تو مرکز میں کون ریزائن کرے گا؟ دیکھیے ان کو چاہیے تھا کہ پریشر ٹیکٹس گورنمنٹ سے اپنے مطالبے منوانے کے لیے اور استعمال کرتے, اور گورنمنٹ بھی آگے بڑھ کے لوگوں کی ویلفیئر کا کام تو کریں. دیکھیں صرف عمران خان صاحب ایک سٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں میں نے این آر او نہیں دینا. بھائی این آر او ان کو نہیں دینا, عوام کو ریلیف تو دینا ہے. آپ این آر او کی بات کرو, پبلک کو ریلیف کہاں سے دینا ہے, انڈسٹری کو ریلیف کیسے دینا ہے آپ نے؟ جب تک آپ وہ نہیں دیں گے آپ کیسے سروائیو کریں گے؟ تو آپ کو چاہیے کہ آپ سسٹم ہیں لائن پر. اچھا مونگا صاحب یہ بتائیے کہ پوری دنیا میں مثلا امریکہ کی مثال لوگ دیتے ہیں اور برطانیہ کس لیے بھی اس سے بھی آگیا ہے کہ وہاں تو پرائم منسٹرشپ آرام سے اگر ایلیگیشن آ جائے انڈیویجول تو چھوڑ کے گھر چلے جاتے ہیں یا پارٹیاں ریپلیس کر دیتی ہیں. پاکستان میں کون سا یعنی یہ قانون ہے کہ ایک آدمی 2 3 4 دفعہ اس ملک کو رول بھی کر چکا ہو تو وہ پھر کہتا ہے میں اب قسمت سنواروں گا, اور اتنی جلدی ہے کہ وہ دن رات یعنی ملک کے مسائل تو پہلے ہی بہت زیادہ ہیں. تو یہ مسلم لیگ نون اس وقت یعنی زیادہ فارورڈ ہے, پیپل پارٹی بھی ساتھ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یہ ہو کیا رہا ہے جس طرح کہ مینار پاکستان میں لاکھوں لوگ اکٹھا کریں گے, پھر لانگ مارچ کریں گے, پھر تالہ بندی کریں گے, پھر سڑکیں بند کریں گے. یہ آپ نے بھی سنا سارے پاکستان میں سنا. تو بڑا بہترین یاد ہوا چکر کیا ہے. مریم نواز بہت جلدی میں ہر عہدے پر اپنے کام کیا. اس نے تو چند دن پہلے یہ کہہ دیا 8 تاریخ کو یا آر یا پار. میں ہنس پڑا سن کر کہ جناب آر ہی رہیں ابھی پار نہ جائیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ بڑی جلدی میں ہے اور کچھ ان کو تھوڑی سی غلط فہمی
خوش فہمی کہہ لیں یا کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جلسوں سے اچھا حکومتیں چلی جائیں گی. بھئی آپ یہ تو دیکھیں کہ جس کے خلاف اب آپ لگے ہوئے ہیں عمران خان، اس نے کتنے بڑے بڑے جلسے کیے اور ریکارڈ دھرنا دیا اس نے فار 126 ڈیز. حکومت بدلی نہیں بدلے. بونگا صاحب بریگیڈیئر غضنفر سید صاحب لائن پر، ذرا ان کو ویلکم جی کر لیں، پلیز پھر بات کر رہے کا آغاز. ضرور. بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا ٹائم دے گا. آج بڑی مصروفیت ہے آپ کو مجھے پتا، لیکن یہ سر آج موضوع ہی ایسا تھا کہ وہ آپ کے بغیر تو ادھورا ہی رہتا. اچھا بات کا آغاز کرتے ہیں. مونگا صاحب کی طرف بات سن لیتے ہیں، پھر میں آتا ہوں آپ کی طرف. جی مونگا صاحب. جی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایکچولی اس طرح جلسے جلوسوں سے اور لوگوں کو بھر بھر کے لانے سے اور جلسے سارے کرنے سے اس سے حکومتیں نہیں بدلتی. اب جب ان کا ایجنڈا ہی ون آئٹم ہے کہ جی حکومت کو گھر بھیجنا ہے، بھائی اس طرح تو گھر نہیں. یہ تو اٹ وڈ بی ویری بیڈ ٹریڈیشن. پھر کوئی بھی حکومت نہیں کر سکے گا. جب کسی کا جی چاہا بہت سارے بندے اکٹھے کر لیے. بندوں کا کیا ہے، جیسے ملک صاحب نے ابھی فرمایا کہ ایک بریانی کی دیگ اور یہ وہ بیچارے لوگوں کو اس طرح استحصال کرتے ہیں یہ ہمارے سیاستدان لیڈر جو ہیں کہ یہ کی بھئی جن کے پیسے آپ کھا کر تو اتنے آپ نے جائیدادیں بنا لی ہیں، ان کو ہی بیوقوف بناتے ہیں آپ کیمے والے نان کھلا کر. تو یہ تو ہو گیا نا، ان کو لے آتے ہیں آپ. تک تو آگے ہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ 11 جو سیاسی پارٹی 11 جماعتیں جناب. یہ بتائیے اس میں جو مین یعنی اسٹیک ہولڈرز ہیں، باقی تو ہوتا ہے نا آپ ایک گروپ بنا لیتے ہیں. نواب نصر اللہ خان صاحب کے بھی زمانے میں ہوتا تھا کہ جی 2-4 پارٹی ایسی ہوتی تھی. جب ایک پارٹی ڈومینیٹ کرتی ہے، حکومت ڈومینیٹ کرتی ہے کہ یہ پہلے استعفوں کا اعلان کرتی ہے تو بھی فیصلہ ہوا نہیں ہوتا. پھر وہ کہتے ہیں فلاں کو اقتدار دے دیا جائے گا، وہ فیصلہ ہوا نہیں ہوتا. پھر فلاں طریق کو ہم جی یہ کریں گے، وہ فیصلہ ہوا نہیں ہوتا. پی ڈی ایم کا جو سربراہ اجلاس ہے وہ تو اپنی اہمیت کھو جاتا ہے. دیکھیں نا کمپوننٹس کون ہیں. 11 جماعتیں کہاں سے اکٹھی ہوئی ہیں، کون سی چیز ان کی مشترک ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ان کے بیانات ہے وہ ایک دوسرے کو آپ سنا دیں، دکھا دیں. رات کو بھی ارشد شریف وہ ہمارے ایک اینکر پرسن ہیں اور وہ دکھا رہے تھے ARY پروگرام پر، اس کے چینل پر. وہ تو بندہ سن کے پریشان ہو جاتا ہے کہ جب یہ عمران خان نے نواز شریف کے خلاف کمپین شروع کی تھی تو اس وقت مولانا کیا فرماتے تھے. جب ان کو یہ بات نہیں وہ پسند ہے، یعنی آپ ایسی لفظ ہے جو آپ بھی نہیں ادا کر سکتے، وہ جو کی گئی جو بھی کہا گیا وغیرہ وغیرہ، تو وہ ان کو جو آپ کو کیا ہے. بریگیڈیئر صاحب بات یہ ہو رہی ہے کیونکہ وہ دوسرے موضوع کی طرف ابھی آتے ہیں جو فالس فلیگ ہے یا یعنی برسلز میں جو ڈس انفو کا آج کل چلا ہوا ہے کہ وہاں NGOز فیک بنا کے 750 یعنی میڈیا ہاؤسز اور NGO بنا کے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش ہے. ابھی آتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو سیاسی اتحاد ہے اور یہ پوری زور شور اور طاقت سے یعنی اس 13 تاریخ کے جلسے کو، جس کی ذمہ داری پاکستان مسلم لیگ نون پر اوپر ہے، وہ ہوسٹ کر رہی ہے. اب روزانہ مریم نواز شریف صاحبہ خود عام طور پر ہوتا ہے کہ اگر اس کے تو سیکنڈ لائن لیئر ہوتی ہے، وہ اسٹریٹ پاور شو کرنے کے لیے لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے جاتی ہے، تو وہ خود ہی اس وقت لاہور میں پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا کورونا کی موجودگی میں ہو رہا ہے، تو خود ہی وہ اعلان کر دیتی ہے. ابھی پی ڈی ایم کے فیصلے کا تو وہ انتظار ہی نہیں کرتے. وہ خود ہی آر اور پار کا بھی لفظ آپ نے سنا. پھر ان کا استعفے دے دیے جائیں گے. بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ کہتے ہیں سینٹرل کمیٹی اس کا فیصلہ کرے گی. بتائیے. غال صاحب جی جی پہلی بات تو یہ سوچ لیں جہاں اپوزیشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو بڑا ضروری ہے کیونکہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ صرف انالیسس کا پروگرام نہیں ہے یا تجزیے کا پروگرام تو ہے ہی، بٹ وہ انفارمیٹو پروگرام بھی ہے جس کے ذریعے لوگوں کو میسج بھیجنا بھی بڑا ضروری ہے. یہ ضروری ہے. لوگوں کی ایجوکیشن کرنا بھی بڑا ضروری ہے. یہ ضروری ہے. میرا تجزیہ تو مجھ تک منحصر ہوگا، میں وہ کروں گا، لیکن کم از کم لوگوں کو اتنا تو خیال ہونا چاہیے، یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو جماعتیں جو اپنے آپ کو اپوزیشن کی جماعتیں کہتی ہیں کیا یہ واقعی اپوزیشن کی جماعت ہے. ٹھیک ہے. ان میں سے بہت ساری ایک جماعت ایسی ہے جو گورنمنٹ کی شریک ہے، جس کی پروونشل گورنمنٹ ہے، سندھ میں گورنمنٹ ہے. تو پہلا تو ریاکاری کا، جھوٹ کا،
فریب کا دغا کا مسئلہ یہی آ گیا کہ آپ ایک پارٹی آپ ایک گورنمنٹ بنائے ہوئے ہیں اور آپ اپنی ذات کو چمکانے کے لیے آپ اپنے اپوزیشن میں جا کے بٹھاتے. جو 12 سال میں جو پیپلز پارٹی نے حال کیا کراچی کا وہ میرے خیال کبھی فرعون نے کسی جگہ کا کیا ہوگا. ان کے اپنے جو شہر ہے لاڑکانہ وہاں جا کے دیکھ لیں کیا حال کیا. لیاری سے بلاول بھٹو ہارا, کیوں ہارا اس کی سوچ نہیں ہے. تو ایک ایسی پارٹی اس کا اس اتحاد کا بیسک مقصد ہی دغا بازی فریب. جی جی اچھا مونگا صاحب وہ یہی بات کر رہے تھے کہ اسٹیک ہولڈرز کو کہتے ہیں جو حکومت میں شامل بھی ہو اور وہ یعنی اسی طرح ہی آنسریبل ہو جس طرح دوسری حکومت ایک فیڈرل میں ہے کوئی صوبے میں ہے تو وہ بھی سندھ میں آنسریبل تو ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے. آپ نے 65 بلین روپے ایک شہر پر لگا دیا, وہاں کچھ نہیں ہوا, وہاں ویکسین وہاں نہیں ہے, ایجوکیشن کا حال جو بھی ہے. آپ شروع سے ملاحظہ فرما لیں کہ ابھی یہ تو اٹ واز ایوری تھنگ واز ان دی میکنگ. تو یہ میاں نواز شریف صاحب نے باہر سے کہا کہ آپ یہ مولانا کو پی ایم ڈی کا صدر بنائیں. ہاں بن گیا. تو آپ صدر بن گئے. اب وہ ایک بیکار آدمی جو ہمیشہ ہر جو پارٹی جیتتی ہے اس کے ساتھ برگیڈ صاحب آگے کوئی ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. جی برگیڈ صاحب بات جاری رکھیے. جی تو میں نے کہا تو وہ اور جس عورت کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے بارے میں ایک 92 نیوز پہ پروگرام تھا اور وہاں پہ ہارون رشید صاحب نے کہا تھا اور انہوں نے بڑا ٹھیک کہا تھا. انہوں نے کہا میں کہوں گا نہیں لیکن ایک عورت تھی جس نے طاقت کی خاطر پاور کی خاطر کلیجہ نکال کے چیرا تھا. تو اس عورت کا کمپلیکشن بھی وہی ہے کہ یہ اپنی ذات کے اپنی پاور کی خاطر یہ لوگوں کے کلیجے چھیننا چاہتی ہے. شی از ناٹ بادرڈ کہ کووڈ ہے, اس کو نہیں پرواہ کہ غریب آدمی مرتا ہے, اس کو نہیں پرواہ نیچے والے کی کیا حال ہوتی ہے. اس نے 30,000 کی جوتی پہنی ہوتی ہے, اس کا جو ہسبینڈ کھڑا ہوتا ہے کسی گاڑی کے اوپر اس کے پیچھے جوتے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ جو کمپلسو لائرز کے شی بلانگس ٹو اے فیملی آف کمپلسو لائر. پھر انہوں نے جس کو چیئرمین بنایا ہے اس کے بیٹے نے ملتان میں جامعہ قاسم علوم جہاں پر ہے وہاں پہ اس نے جہاں لیز پہ زمین مدرسہ لیا ہوا تھا وہاں اس نے کوئی انلیگل 50 دکانیں بنائی ہوئی تھی جس کی منتھلی وہ 2 ارب روپے کی زمین تھی اور 15 لاکھ اس کی مہینہ آمدنی تھی. اب اس کو گرایا گیا, 25 کروڑ کا اس کے بیٹے کو نوٹس بھیجا گیا. تو اب اس کو تکلیف کس کو ہوگی؟ کشمیر کمیٹی کا پیسہ یہ شخص کھاتا رہا جس کو آپ اس کو مجھے میری زبان ناپاک ہوتی ہے اگر میں عالم کا نام لوں اس کے لیے. یہ وہ شخص ہے جس کا آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹ ہے کہ مسلم لیگ ہندوؤں کی ایجنٹ جماعت ہے, نواز شریف کے واجپئی سے تعلقات ہے, ٹیلی فون پہ بات کرتا ہے. مجھے بتائیے اقبال صاحب اتنے قسم کے دغا باز, دھوکے باز, مکار اور فریبی قسم کی جو لیڈرشپ ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ کو تباہ کرنے کی کوشش کریے. لوگوں کو یہ جاننا چاہیے اور انشاءاللہ یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہی بریگیڈیئر صاحب مثلا ہمارے پروگرام کا مین چیز یہ ہوتا ہے ایڈریس ہم عوام کو ہی کرتے ہیں. آپ جیسے لوگ ہمارے پینل میں وہ لوگوں کو ایڈریس کرتے ہیں, ان کی بات بتاتے ہیں, ان کا ماضی بتاتے ہیں, ان کی کرتوت بتاتے ہیں, ان کی کرپشن بتاتے ہیں. تو لوگوں کو ٹیچ ہم کر رہے ہیں بیسیکل تو درست بات ہے. آپ مجھے بتائیے کیا لندن کے اخباروں میں یہ ایک پورے پیج کے اوپر ایک سرخی چھپی تھی جس پہ لکھا ہوتا پینٹ ہاؤس پائریٹس. پینٹ ہاؤس پائریٹ یعنی پینٹ ہاؤس نقب زن. نقب زن وہ ہوتا ہے جو پیچھے سے نقب لگاتا ہے اور کسی چیز کو تباہ کرتا ہے. اس کے نیچے نواز شریف کی فوٹو تھی اور وہ جو 2 اس کے گونگلو قسم کے بیٹے ہیں اس کی فوٹو تھی, ان کی تصویر. یہ عورت اس نے یار لوگوں کو سوچنا چاہیے بکے ہوئے کہ ہم ریبل نہیں ہیں. یہ پھر کون لوگ ہیں مثلا ظاہر ہے جس کو ہمیں ہانک نہیں سکتا, ہمیں کسی کو ہانکنا نہیں چاہیے. اس عورت نے کہا کھڑے ہو کے ٹیلی ویژن چل رہا ہے, اس کو شرم نہیں آتی کہ میری کوئی جائیداد نہیں ہے دنیا میں, پاکستان میں میری کوئی جائیداد نہیں ہے پاکستان. کیلوگری فنڈ جو انہوں نے کیا اور جو میں نے بتایا جو پیپلز پارٹی نے ہاتھ کیا اس وقت سندھ کا کہ وہاں پہ لوگوں نے بیان دیا کہ ہم 70 کلفٹن کا پیسہ بھیجتے تھے. جو ایان علی پکڑی گئی تھی وہ کس کے پیسے لے گئے؟ یار لوگوں کو یہ سوچ نہیں آتی. میں لوگوں سے ایڈریس کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنے انٹرسٹ کو پہچانو, جانو کہ آپ کی جانوں سے کون. ٹھیک ہے جی ملک صاحب. جی اس سے بات آگے بڑھاتے ہیں. میرا کوئی پرابلم ہے جو لائن کٹ جاتی ہے. یہ بات جو میں نے ابھی کہی ہے ہم تجزیہ تو کرتے رہتے ہیں لیکن بیسیکلی ہم اپنے جو پینل ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ عوام کدھر ہیں,
کیونکہ سیاستدان تو اپنی ایک نیریٹو ہوتا ہے، ان کا اپنا ایک آئندہ کے لیے الیکشن دوبارہ انہوں نے کمپین میں آنا ہوتا ہے، لیکن ہم عوام سے ہی مخاطب ہوتے ہیں کہ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اکٹھے ہوئے، سیاست میں ہو سکتا ہے پارٹیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں کہ 11 سال اگر زرداری صاحب اندر ہے تو وہ بھول گیا، جو 10% کا خطاب کسی نے دیا وہ خود بھول گئے، تو ان کی باتیں وہ بھول گئے، ان کی باتیں وہ بھول گئے۔ اب مشترکہ جو کاز کیا ہے، کیا اتنی جلدی کی وجہ مجھے ذرا بتائیے گا، کیسز انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں یا کیا خدشہ پیدا ہو رہا ہے، یا ملک ترقی نہ کرے تو یہ فائدہ مند ہے، یا اس وقت یعنی دوبارہ ماشاءاللہ سٹیل مل جو ہے مشرف دور میں منافع پر تھی، زرداری دور میں اس کا اتنا نہیں تھا، وہ چل رہی تھی، مطلب خسارہ تھا، میاں نواز شریف کے دور میں بالکل ہی بند ہو گئی، پی آئی اے بند ہونے کے قریب ہو گئی، یہ پھر دوبارہ چاہتے ہیں کہ کیوں چلا ہے کام؟ سر دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی لوگوں کو امپاور نہیں کیا، نہ ایجوکیشن کی طرف، نہ ان کے روزگار کی طرف، نہ ان کو امپاور کیا، اور ابھی دوسری طرف بھی جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے یہ بھی کوئی ریوائیول نہیں دکھا سکی۔ دیکھیں کووڈ نے مار دیا ہے وہ کارکردگی، اگر یہ اپنی کارکردگی دکھاتے تو عوام تنگ ہے، عوام کو پاس نہ ریکریشن کے لیے ہم نے کچھ کیا، نہ ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ کیا۔ دونوں چیزیں تو پاکستان میں ہو بھی نہیں سکتی نا سر، گزارش یہ ہے کہ پھر جلسہ جلوس تو ہوگا نا، نہیں جلسہ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے لوگوں کو، کون سی آپ چاہتے میں ہیں، چاہتا ہوں پارس ہیں نہیں سر، پارس سے زیادہ بنتے لوگ جو ہیں وہ بچوں کے جوائے لینڈز بنتے۔ دیکھیے ہم آلٹرنیٹیو پہ ہمارے ذہن میں ایک چیز آ جاتی ہے انٹرٹینمنٹ سے کہ ہم نے صرف وہ ایک خاص قسم کی انڈسٹری کو چلانا ہے، وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری ہیں، ٹوریزم میں کام کر، ابھی کووڈ کی وجہ سے بھی پرابلم تھی، لیکن جو اصل چیز ہے سر وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ہم نے انڈیپینڈنٹ سوچ کی طرف لے کے جانا ہے، اور لوگوں کو ہم نے بتانا ہے کہ آپ کی لائف سٹائل میں بہتری کہاں پہ آ رہی ہے۔ کیا لوگ آج اگر فرض کریں کوئی چیز خرید رہے تھے تو کیا آج ان کی کیپیسٹی ہے کہ وہ دوبارہ خرید سکیں؟ اگر کوئی گھر بھی بنانا چاہتے ہیں، ہم نے جتنے بھی پروگرام دیے ہیں ان پروگراموں کی اپلیکیشنز میں ایررز ہیں، اچھا یہ جب تک ہم نہیں کریں گے۔ مجھے کئی دفعہ میں نے سوچا کہ مثلا لوگ جب کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی ڈی ایچ اے وہ بزنس کر رہا ہے، تو میں پھر کئی دفعہ کہتا ہوں کہ اگر حکومتیں جس کے پاس ڈیٹا پورا سینس کرواتے ہیں، آپ کو پتا کہ مردم شماری ہوتی ہے پوری دنیا میں، ایک طریقہ کار ہے، اتنے لوگ جوان ہو رہے ہیں، اتنے شادی شدہ ہو رہے ہیں، تو جس طرح ایک زمانے میں ٹاؤن شپ بنا تھا، گرین ٹاؤن بنا تھا، ہاؤسنگ اینڈ فزیکل پلاننگ تھی، وہ ساتھ ساتھ ایسے ہاؤسنگ پروجیکٹ اس لیول پر اس یعنی فیسیلیٹیشن کے ساتھ اٹیچ کر کے بناتے ہیں کہ ایسا بنائیں کہ آدمی تو جائے ہی نا۔ مجھے خود یاد ہے کہ 92 تک تو ڈی ایچ 80,000 کا پلاٹ کو نہیں لیتا تھا، تاکہ سول حکومتوں نے کیا ہی کچھ نہیں، اگر نہیں کیا تو ان کا کن لوگوں کی حکومت تھی؟ سر یہی بات ہے نا، یہ ماضی تھا نا، اسی کی وجہ سے عمران خان صاحب کو موقع ملا، اسی وجہ سے کرنٹ گورنمنٹ کو موقع ملا۔ اب یہ کرنٹ گورنمنٹ کا کام تھا کہ وہ جلد سے جلدی لوگوں کو انگیج کرتے۔ آج میں اکبری منڈی سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ 4-4 5-5 ریڑیاں انکلوچمنٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم انڈسٹری کو لگنے دیتے، کاروبار کرنے دیتے، اگر ان کو ریپلیس کرتی یعنی لوگوں کو خواب جو دکھائے گئے تھے وہ پورے ہوتے، وہ کچھ نہ کچھ راستہ دکھاتے نا ان کو، تاکہ لوگ انگیج ہوتے، تو آپ دیکھتے کہ آج صورتحال بالکل ڈیفرنٹ ہوتی، ورنہ ان کی طرف لوگوں کی سمپتھیز نہ جاتی ہیں، لوگوں کو پتہ تھا، کوئی شک نہیں کہ 10% اور اس طرح کی ساری چیزیں ہوتی رہی، بے نظیر کے بارے میں۔ یہ بتائیے کہ اب مجھے اس طرح جو یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو جنرل پرسیپشن ہے اور روزانہ ڈیبیٹ کا حصہ ہے کہ جی پیپل پارٹی نہیں دے گی، اس کے پاس صوبہ ہے، اور یہ جنرل انفارمیشن ہے، اس کا مستقبل پی ڈی ایم کا کیا دیکھنے کو؟ آج ہی کی خبر ہے کہ اقبال نے کہا جی ہمیں مذاکرے دعوت دی گئی ہے، تو شبلی فراز کہتا ہے کہ ہم نے تو کوئی نہیں دی۔ سر دیکھیے آپ بھی گواہ ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ لانگ مارچ ہوتے تھے، اس میں کتنے لوگ ہوتے تھے، اس کے پیچھے کچھ اور اداکارز ہوتے ہیں اور ڈائریکٹرز بھی آ جاتے ہیں، پھر انٹرنیشنل پریشرز بھی آ جاتے ہیں۔ دیکھیے ہمیں بڑی سوچ کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ پاکستان کے پاس اصل مسئلہ اس کی اکنامکس ہے، اس جس کے لیے ہم نے کبھی کام نہیں کیا۔ آج کوئی ٹیکنیکل ہمیں فالٹ نظر آ رہا ہے، بریگیڈ صاحب معذرت خواہ ہیں کیونکہ یہ پھر اب ہمارے بس میں تو نہیں ہے، تو اب آپ بات مکمل کیجیے، ہم درمیان میں آپس میں پینل کو ہم انوالو کر لیتے ہیں، وہ بات کر لیتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ کیونکہ یہ تو درست ہے کہ آواز اٹھاتے رہنا چاہیے، بلکہ یادداشت اتنی کمزور ہے پاکستانی عوام کی کہ ان کو کھ یاد نہیں رہتا، یہ اس لیے یاد کراتے ہیں کہ یہ لوگوں کے فیس سے جانے۔ ابھی بات یہ ہو رہی تھی کہ جی عوام کے پاس کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، وہ ریڑیاں لگاتے ہیں، روزگار نہیں ہے، تو میں نے کہا کہ یہ کس نے کرنا تھا، کیونکہ ہاؤسنگ اینڈ فزیکل پلاننگ ڈپارٹمنٹ
ہوتا تھا جس نے ٹاؤن شپ بنایا، گرین ٹاؤن بنایا، میں نے خود 18,000 کا یہاں فلیٹ ملتا تھا، 10 روپے اس کا ریٹ مہینے کی اس کی قسط تھی، چپڑاسی بھی لے لیتا تھا. اور 92 تک تو میں کینٹ میں موجود تھا جو 80,000 کا پلاٹ ڈی ایچ اے میں کوئی نہیں لیتا تھا. اگر صوبائی اگر سول حکومتیں یہ عوام کی آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اتنی بڑی شاندار سکیمیں بناتی ہیں جہاں سکول کالجز پارک ہوتے، تو پھر کون جاتا ڈی ایچ اے؟ صرف کرٹیسائز ہی ہم کرتے ہیں کہ کام پھر اگر یہ لوگ دوبارہ آتے ہیں تو پھر یہ کون سا نیا یہ نعرہ لے کے آئیں گے؟ مجھے یہ بتائیے. نعرہ تو پاکستان میں کام کرنے کے لیے تو بہت اسکوپ ہے اقبال صاحب، اگر سن کے کام کرنا چاہیں. جیسے ابھی اگر تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی تو ایک بہت بڑا وائڈ گیپ تھا، بڑا اسکوپ تھا کام کرنے کا، اور کام ان کا اورینٹیشن ہونی چاہیے تھی عوام کی ویلفیئر کی طرف. اور ویلفیئر کیا چیز ہوتی ہے؟ نہیں، پاکستان میں لوگ بڑے سمپل ہیں، ہم لوگ بڑی بڑی چیزوں کی طرف ہی دیکھتے ہیں. ہمارے یہاں کنسرن جو ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ زیادہ ہوتا ہے آٹے دال کے بھاؤ کے اوپر کنسرن ہوتا ہے. ہمارا کنسرن ہوتا ہے کہ جو بیسک کموڈیٹی کی چیزیں ہیں وہ آپ کو سستی ملیں. کنسرن ہے کہ بچہ چلا جائے اسکول میں چلا جائے. کنسرن ہے کہ یہ دوائیاں جو ہیں وہ اپروچیبل رینج میں ہوں. یہ جو بڑے بڑے گھر ہیں، بڑی بڑی بیماری، یہ سیکنڈ پرائورٹی میں آ جاتا ہے. لوگ کوشش کرتے ہیں اور وہ اس کے لیے کوئی پرائیویٹ سیکٹر بھی بہت سارے کام کرتا ہے تو لوگوں کو کوئی نہ کوئی گزارا ہو ہی جاتا ہے. لیکن جب یہ بیسک کموڈیٹیز انسان کی ریچ سے باہر ہو جائے نا تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ یا یہ حکومت بڑی فاسٹ ٹریک کے اوپر ڈیلیور کرتی تو لوگ سمجھتے کہ ہمیں کچھ جی ملا ہے. بالکل اگر یہ حکومت وہ اس اسٹینڈ اگر اوپر اپنا نیچے نہ بھی جاتی لیکن کم سے کم ادھر کھڑی رہتی، اس کے لیے مجھے پتا ہے اس کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو فلکچویٹ. اچھا، یہ جو وزیر اعظم وزیر اعظم جو کہتے ہیں کہ جی یہ جو پنجاب میں خاص طور پر بیوروکریسی ہے، صاحب کا حکمرانوں کی اس لیے کام میں دشواری ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ میں نے IMF کے پاس لیٹ گیا، اس طرح کی باتیں وزیر اعظم کو زیب دیتی ہیں؟ نہیں زیب دیتی. وزیر اعظم کا یہ ایک تو وزیر اعظم کو دو چیزیں زیب نہیں دیتی. ایک تو آپ نے اس قسم کی بات، دوسری وزیر اعظم کو یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ وہ بذات خود ایک سیٹ پہ بیٹھ کے اپوزیشن کے خلاف کہیں کہ میں یہ نہیں. اچھا، ہم نے برگر صاحب آگے بڑھنا دوسرے سوال کی طرف، ہمارے پاس لائن پر موجود ہے لیکن یہ آخری طرح لائن دے دیجیے، لائن پر رہیے گا. تو وہ یہ ہے کہ اب کیا اس طرح کا مستقبل دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو 13 تاریخ ہے، پھر اس کے بعد لانگ مارچ ہے، یہ کہاں تک پہنچے گا؟ مذاکرات کریں گے نہیں کریں گے؟ کیونکہ حکومت کہتی ہے ہم نے تو کوئی مذاکرات کے لیے نہیں کہا، وہ کہتے ہیں ہمیں کہا کیا کہا جا رہا ہے ہم جاتے نہیں. یہ چیزیں اس طرح کنفرنٹیشن کے طور پہ میرے خیال چلتی رہے گی. گجرانوالہ کا جلسہ جو تھا نا، اس میں جب جلسہ ختم ہونے والا تھا، اگر آپ کو یاد اور آپ کی میموری میں ضرور ہوگا اور آپ نے دیکھا ہوگا تو آخری گھنٹے میں لوگ اٹھ کے چلے گئے تھے. جب یہ شخص تقریر کر رہا تھا جو ان کا چیئرمین ہے، جس کا نام لینا بھی میرا خیال گناہی ہے، جب وہ تقریر کر رہا تھا تو وہ لوگ اٹھ کے وہاں سے چلے گئے تھے. ان کو پتا تھا چور لوگ ہیں، غلط جھوٹ بولیں گے تو ہم نے تقریر سن کے کیا کرنی. تو اس کا حال یہی ہوگا. اسی طرح کوئی ڈسپیٹ یا اپنے ہی پریشر سے ڈسپیٹ کریں گے، اور جب آگے چلیں گے تو آپ پتہ کہ بہت سارے لوگ ابھی ان کی اپنی پارٹیز کے اندر ہیں جو اپوزیشن، جو استعفوں کے مخالف ہیں. اگر تو آپ نے یہ دیکھیے نا، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ جب استعفیٰ پارٹیوں کو وہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، حسن اقبال صاحب نے کہا کہ میں میاں نواز شریف صاحب کو استعفیٰ دوں گا، خواجہ صاحب کہتے ہیں میں مریم نواز شریف صاحب کو استعفیٰ دوں گا. یہ علیحدہ جو الیکشن کمیشن پاکستان میں رجسٹرڈ جو صدر ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب، ان کو دیتا ہے کون استعفیٰ. اقبال صاحب اس میں ایک اور چیز دیکھیے گا ٹیکنیکلی کہ ہر قومی اسمبلی کا اور پروونشل اسمبلی کا ایک الیکٹورل کالج ہوتا ہے الگ. وہ اگر وہ مجھے اب اس کی فگر یاد نہیں کہ 80 ہے یا 100 ہے، لیکن اگر وہ اسمبلی میں وہ الیکٹورل کالج مینٹین رہتا ہے تو اسمبلی تو فنکشن کر سکتی ہے. وہ لاز بھی بنا سکتی ہے، وہ کام بھی کر سکتی ہے، وہ لیجسلیشن بھی کر سکتی ہے. تو آپ استعفے دیں، الیکٹورل کالج مینٹین رہے، اسمبلی چلتی ہے. ہاں، ایک سائیکولوجیکل اور ورلڈلی پریشر آتا ہے، میڈیا کا پریشر آتا ہے کہ اس میں، لیکن ابھی اس میں ویٹ اینڈ سی کی پالیسی ہے میرا خیال. دیکھیے لائن پر رہیے گا، میں بریک کی طرف جانا ہے. تو ناظرین، ہم بریک پر تھوڑی دیر کے لیے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ اگلا سوال ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت انڈیا، پاکستان کے جو اندر جو انریسٹ ہے اس کی وجوہات کوئی بھی ہوں، کئی تو سیاسی بھی ہیں اور دوسری پاکستان کے اندر فنڈنگ میں بے تحاشا جو انڈیا ہے، یہ کچھ چھپی بات نہیں ہے. پہلے ہفتے سے بھی پہلے نے دیکھا کہ ISPR کی طرف سے ایک ڈاکومنٹڈ اور باقاعدہ طور پر اس پر پوری دنیا کو بتایا گیا کہ وہ اس کے ثبوت موجود ہیں کہ یہاں جو دہشت گردی ہو رہی ہے. انڈیا جو ہے وہ فالس فلیگ کرنے کی اب اتنی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستانی فوج ہائی الرٹ ہے. اس سوال کا جواب ویلکم بیک ناظرین.
ہم بات کر رہے تھے کہ انڈیا کوئی بھی اس وقت پاکستان میں اسٹرائک کر سکتا ہے، اس کی باقاعدہ ثبوت اور باقاعدہ انفارمیشن موجود ہے، اور پاکستان کی افواج ہائی الرٹ ہیں. تو اس پر ہم بات کر رہے تھے. برگیڈیئر صاحب کی طرف جانے سے پہلے میں ملک صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو اصل مسئلہ ہمارا ہے وہ آپ روزانہ دیکھتے ہیں کہ روزانہ کی خلاف ورزی سرحدوں کی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، یعنی بہت زیادہ دہشت گردی کا فنڈنگ ہو چکی ہے جس کے ثبوت پوری دنیا کو دیے جا چکے. تو اس پر ذرا بتائیے کہ اس حالات میں کیا ملک میں یونٹی کی ضرورت ہے یا ایسا ہی تماشا سر لگانے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یونٹی چاہیے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کے اندر بھی اپنا بڑا انٹرسٹ چل رہا ہے. انہوں نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جی بالکل توجہ ہٹانے کے لیے بھی پاکستان کے ساتھ وہ انگیجمنٹ، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی جو دہشت گردی، ہم نے کبھی ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھانے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم نے کیا کہ غربت کو زیادہ پیدا کرتے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان ٹیررسٹوں کو، ان گروپوں کو آسانی کے ساتھ لوگ مل جاتے ہیں یا بڑے سستے ریٹ پہ مل جاتے ہیں جو لوگوں کے پاس اپنے اناج. دیکھیے ابھی برگیڈیئر صاحب بتا رہے تھے کہ آپ کی پرائورٹی کیا ہے، آٹا چاول اور کموڈٹی سستی ملنی چاہیے. میرا علاج کون کرائے گا؟ میری لائف سٹائل کو کون بدلے گا؟ پاکستان 22 سے 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. اگر ہم اس کو ری ڈیزائن کرتے تو پوری دنیا آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتی، اور جب پوری دنیا اٹریکٹ ہوتی تو وہ انویسٹمنٹ لے کے آتے. ہمیں ایک ماحول بنانا تھا، انویسٹمنٹ کا ماحول بنانا تھا، بزنس کا ماحول بنانا تھا، انڈسٹری کا ماحول بنانا تھا، لوگوں کو کام پہ لگانے کا ماحول بنانا تھا. چلو آپ چیمبر کی نمائندگی کر رہے ہیں اس وقت اس کی اس حکومت کی جو پالیسیز ہیں، جو فیصل آباد چل رہا ہے یا کراچی، وہ بلکہ میں سمجھتا ہوں تیلی صاحب کا کیا نام تھا جو جی سراج تیلی، سراج تیلی صاحب خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جی بہت وہ ہمارے بڑے اچھے دوست تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ نظام آپ دوبارہ لائے تو ہم ملک سے سارا سرمایہ لے کے چلے جائیں گے. یعنی انہوں نے بڑے دکھ سے کہا تھا آخری ان کی تقریر. سر سرمایہ کے لیے سب سے پہلی بات ہے کہ سرمایہ دار کو ایٹریکشن چاہیے اپنا سرمایہ بڑھانے کے لیے. آپ نے اس کو ایز آف ڈوئنگ بزنس کرنا تھا جو خان صاحب کی اپنی پرائورٹی تھی. دیکھیے ایک پرائورٹی تھی کہ ہم نے NRO نہیں دینا، دوسری پرائورٹی تھی کہ ہم نے اپنے عوام کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے اور اپنی عوام کو غربت سے باہر نکالنا ہے. اور غربت سے باہر نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ انڈسٹریلائزیشن. پہلے جان بچانے چاہیے نا. میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں. اگر اب آج تک وہ جو نقصان پہنچا رہا ہے، دہشت گردی کسی کی چھپی نہیں ہے، اب تو باقاعدہ ڈاکومنٹیشن ہے، یونائٹڈ نیشن بھیج دی گئے. اس ٹائم پر انڈیا سے یعنی معاملہ طے کرنے یا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری تیاری کرنی چاہیے یا اور کو کام کرنا چاہیے؟ بالکل تیاری کرنی چاہیے، لیکن اس تیاری میں کیا ہے؟ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں اپنے اکنامکس ٹھیک کرنی پڑے گی نا. ٹھیک ہے. دیکھیے فرض کریں وہ دنیا کے کسی جگہ سے اپنے آپریٹر موو کرتے ہیں، تو مجھے بھی اپنے آپریٹر موو کرنے کے لیے پیسہ چاہیے، ٹیکنالوجی چاہیے، مین پاور چاہیے، کیپیبل لوگ چاہیے. میرے پاس نہیں ہے، اور یہاں اگر ہیں تو ان کا کوارڈینیشن نہیں ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں گڈ گورننس کی طرف جانا چاہیے، تاکہ دشمن کے دانت کھٹے کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کر دیں، تاکہ اس کا وار ہمارے لوگوں پہ اثر انداز نہ ہو. لوگوں کو ہو کہ ہم جلسے میں جائیں گے ہمارا دن ضائع ہوگا. سر میں تو اب کئی سال سے کسی جلسے میں نہیں گیا. کیوں نہیں گیا؟ اس لیے کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں. تو جب آپ نے لوگوں کو فارغ رکھا ہوا ہے، ان کی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، وہ ڈھول اور گھوڑیاں بجائیں اور وہ چل پڑیں گے چلو یار شغل دیکھ لیں، تو آئی مین ٹو بی کہ آپ نے جو گراؤنڈ تھی اس کو. جی مونگا صاحب سوال یہی رہے گا. سوال یہی رہے گا جو میں نے کیا تھا. جی یہی کیا تھا کہ اس وقت انڈیا سے خطرہ بڑھتا جا رہا ہے. دیکھیں جی، گزارش یہ ہے اس میں تو کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں، کامن سینس کی بات ہے کہ نریندر مودی جو ہے اس کی بیک گراؤنڈ ساری کو مد نظر رکھیے. انڈیا کا سارا سسٹم، انڈیا تو پاکستان کا ازلی دشمن ہے، اور مودی سے تو یو کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ، ایون ورسٹ. اس اسٹرائک وہاں کرنے یہ بھی ہے نا آنسریبل میں، وہاں کا پریس میں ان کو دبا بھی رہا ہے کچھ حصہ کہ بھی آپ نے وہ ابھینندن والا واقعہ بیزتی والا تھا تو وہ اس کو ریئیکشنری طور پر کچھ کریں. لیکن اس سب کے باوجود بھی پاکستان نے اپنا الرٹ تو ہو گئے ہیں، لیکن وہ کبھی باز نہیں آئے گا. وہ جتنی اب وائلیشنز ہوئی ہیں LOC پر، اتنی فریکوینسی سے اس سے پہلے پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوئی. اور اب بھی وہ کبھی موقع جانے نہیں دیتا. NGOs کی بات دیکھ لیں، فیک سلسلے دیکھ لیں، باقی ساری چیزیں دیکھ لیں، تو وہ تو جناب پاکستان جو پہلے کشمیر میں ہوتا تھا وہی بڑا تھا. اس نے آگے دیکھیں کشمیر کی سٹیٹس ہی چینج کر دیا، سسٹم ہی، قانون، آئین ہی اپنا بدل دیا ہے. یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. برگیڈیئر صاحب آپ اس پر اپنا ذرا ٹیک مفصل دیجئے، کیونکہ یہ کیا خبریں ظاہر ہے ذمہ دار ادارے کی اسپوکس مین کی طرف سے جب آتی ہیں تو پھر اس پر یقین 100% کرنا پڑتا ہے.
کہ انڈیا کے اندر جو اس وقت کاشتکاروں کی یعنی زمینداروں کی بہت بڑا انہوں نے دلی کو باقاعدہ کارڈن کیا ہوا ہے اور کئی دن ہو گئے انہوں نے مذاکرہ سے بھی انکار کر دیا ہے. تو اس وجہ سے بھی انڈیا کے اندر یعنی ریئیکشنری طور پر کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جو اس وقت جو انڈیا کے اپنے حالات ہیں, اگر ایک ایک قابل ذہن سے اور ایک فوکسڈ ذہن سے کوئی شخص دیکھے تو انڈیا کے اپنے حالات اس وقت کسی بھی ایڈونچر کے, کسی مس ایڈونچر کے متعمل تو نہیں ہو سکتے, کیونکہ ایک طرف سے چائنا کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھا, پوری دنیا نے دیکھا کہ وہاں کس طرح انڈین فوجیوں کو مار پڑی, اور چائنا نے کہہ دیا کہ ہم جہاں تک آ گئے وہاں سے ہم واپس نہیں جائیں گے. وہ وہاں پہ انہوں نے اپنی کیمپنگ کی ہوئی ہے, کوئی وہاں سے موو بیک نہیں ہوئی. 26 انڈین کے اندر انڈیپینڈنس اسٹرگل چل رہی ہے اس وقت. آپ کو پتا ہے چھتیس گڑھ سے اوپر آپ چلے جائیں جتنا ماسٹ علاقہ ہے وہ سارے کا سارا آج تک ریڈ کوریڈور ڈکلیئر ہے. وہاں پہ وہ انڈین فوجیوں کو اغوا کرتے ہیں, ان کو مارتے ہیں. ابھی کچھ سال ڈیڑھ پہلے انہوں نے کوئی 26 ان کے ایس ایس بی کے لوگ تھے گئے ہوئے تو ان کو اغوا کیا تھا, ان کی لاشیں کاٹ کے پھینک دی تھی. اچھا, انڈین فوج کا مورال بھی بڑا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈاؤن ہو گیا, کیونکہ وہ جس طرح ڈر گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں اٹھا کے کوئی لے جاتے ہیں ہمیں, یعنی ان کے اندر ایک خوف بھی پیدا ہو چکا ہے کہ کہتے ہیں جی. لیکن میں تو اقبال صاحب اس کو کنسیڈر نہیں کرتا. میں فوج کو ایک فوج کے طور پہ دیکھتا ہوں, ایموشنلی اس کو انالائز نہیں کرتا. اور اگر ان کی فوج ہے ہماری بھی فوج ہے, ان کی فوج بھی لڑنے کے لیے کھڑی ہے, ہماری بھی فوج لڑنے کے لیے کھڑی ہے. اب صرف بات جو اس میں چیز آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے کچھ ٹیکٹکس کی, کچھ ٹیکنالوجی کی, کچھ اسٹریٹجی کی, کچھ آپ کی انر کمپلشن کی, کچھ آپ کی آؤٹر ریلیشن شپ کی. اب انٹرنیشنل ریلیشن شپ میں بھی آپ دیکھیں تو آپ کو یہ ضرور ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ اس وقت امریکہ میں ایک ٹرانزیشن ہو رہی ہے اور امریکہ دنیا کی پالیسی سے بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. ٹرمپ جا رہا ہے, جو بائیڈن آ رہا ہے. آپ کو پتا پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ ایران کے اوپر کوئی آفینسو کے لیے ٹرمپ نے نہیں, جو بائیڈن سے پہلے ابھی پاور تو جو ہے ٹرمپ کے پاس ہے نا, اسی کے دور میں پاور یہ پاور نہیں ہوتی. یہ جو ٹرانزیشن کا فیز ہوتا ہے اس میں ادارے جو ہوتے ہیں وہ آپ کی طرف کانسنٹریٹو نہیں ہوتے. ادارے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی, کیونکہ آپ کوئی ایسی پالیسی نہیں دے سکتے جس کے افیکٹ جو ہے وہ آنے والی گورنمنٹ کے دور میں آئے. تو آپ کو پتا یہی میں آپ کو کہتا کہ ایران کے اوپر ٹرمپ نے کچھ کرنے کی یا کچھ پالیسی دینے کی کوشش کی تو پینٹاگون جو تھی وہ کانفرنس سے وہ لوگ اٹھ کے چلے گئے. پچھلے دنوں سے بڑا خطرہ ایران کی طرف سے ہو گیا تھا کہ ان کا جو چیزیں ہیں اس میں. لیکن جیسے پہلے بات ہو رہی تھی اور میں بھی اس چیز کو کہتا ہوں, جیسے موگا صاحب نے کہا کہ نریندر مودی ایک بیوقوف اور نہایت کمینہ قسم کا دشمن ہے, نہایت جلالت قسم کا دشمن ہے, اور اس کے اندر عقل نام کی یعنی عقل نام کی چیز کو میں اس طرح بیان کروں گا. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو ڈاؤن گریڈ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ پریکٹیکلی یہ بتاؤں گا کہ جب بالا کوٹ کی پلاننگ ہو رہی تھی تو انڈین ایئر فورس اس نے کہا کہ آج حملہ کرو. انڈین ایئر فورس کا جو کمانڈر تھا اور جو ان کے آپریشنل کمانڈر نے کہا جی آج بادل بہت ہے, مسٹ بہت زیادہ ہے اور اٹ ول ناٹ بی پاسبل, مشکل ہوگی ہمیں. تو موزی کا جواب یہ تھا کہ یار چنگا ہے بادل ہیں تو اس میں جہاز چھپ جائیں گے, پاکستان کو نظر نہیں آئے گا, حملہ کریں. اچھا, اب یہ میں آپ کو پریکٹیکل مثال دے رہا ہوں. تو اس قسم کا دماغ رکھنے والا شخص اور جس کے دماغ جو پیدا دہشت گردی میں پیدا ہوا ہو, جو اپنی ماں کو اون نہ کرتا ہو, جس نے اپنے باپ کا نام جس کو پتہ نہ ہو, اور جس شخص کے باپ کا نام نہیں پتا ہوتا اس کو آپ کو پتا ہے اس کی سائیکی کیا ہوتی ہے, وہ سائیکوپیتھ ہوتا ہے. ہٹلر کے باپ کا نام بھی کس کو نہیں پتا تھا, وہ بھی سائیکوپیتھ تھا, جس نے دنیا کو فیشزم میں ہٹلرزم میں انوالو کیا تھا. یہ شخص اسی کی پروڈکٹ ہے. تو اس قسم کے جس طرح ہٹلر نے پوری دنیا پہ حملہ کیا اور پھر جرمنی کو 2 حصوں میں تباہ کر دیا نا, یعنی ہٹلر اگر صرف یورپ تک رہتا تو شاید جرمنی 2 حصوں میں ڈیوائڈ نہیں ہوتا, لیکن وہ مڈل ایسٹ بھی پہنچ گیا, وہ پہنچ گیا. آج کل کے حالات میں جو ہمارا جیو پولیٹیکل سسٹم مطلب بلاکس ہیں, جو جس بلاک میں جیسے بھی ہم ہیں, اور ادھر آپ کے سامنے ساری تصویر ہے کہ سعودی عرب ہے, یو اے ای ہے, کیا کیا ہو رہا ہے, کون کون کس سے مل رہا ہے. اور آرمی چیف پہلی دفعہ سعودی عرب کا دورہ انڈیا کے نے کیا ہے, یو اے میں کیا ہے. تو ان حالات میں پاکستان اس وقت یعنی انڈیا اپنے آپ کو زیادہ پاورفل سمجھ رہا ہے, یا حالات ایسے ہیں کہ وہ دھمکیاں دیتا ہے, یا وہ اس قسم کی اسٹرائک کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ میں تو نہیں سکتے والی بات اب یہ کہتے ہیں تو میں نے آپ سے پہلے یہی عرض کر رہا تھا کہ بیوقوف جس طرح کی دہشت گرد قسم کی لیڈرشپ موجود ہے اس کے لیے تو اس سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اگر تو کیپیبلٹی اور انٹرنل حالات دیکھیں اور دنیا کے معروضی حالات دیکھیں تو یہ
خطرہ نہیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اس وقت جب انڈیا کے کشمیر میں آگ لگی ہوئی ہے. یعنی جب آپ ایک دشمن آپ جب حملہ کرتے ہیں تو کم سے کم آپ یہ انشور کرتے ہیں کہ آپ کا ریئر سیکیور ہے، آپ کی بیک سیکیور ہے، آپ کی اپنی جو پیچھے جو فوج ہے وہ ریئر گارڈ ہے. وہ یہاں ادھر جو شورش ہو رہی ہے اس میں تو بے وقوف دشمن ہی حملہ کرے گا، کیونکہ جب آپ کریں گے تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ان کی بھی فوج ہے، ظاہر ہے لڑنے کے لیے کھڑی ہے اور ہماری بھی کھڑی ہے، لیکن وہاں جو سکھ ایلیمنٹ ہے وہ جس طرح سوشل میڈیا پر ان کے لوگ کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے وہ تو کہنے کی بات ہے. اقبال صاحب سکھ وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کو سب سے زیادہ، پاکستانیوں کا سب سے زیادہ، مسلمانوں کا قتل سکھوں نے کیا تھا. صحیح ہے. اگر سکھ اتنے مجھے بڑا سکھوں کے اوپر نعرے تو بڑے مارتے ہیں، لیکن اگر ان کے نعروں میں اتنی جان ہوتی نا تو جس وقت سکھ موومنٹ کا گولڈن ٹیمپل کو وہ جس کے وہ مقدس ترین مقامات کہتے ہیں، جس وہ تباہ کیا تھا، سکھوں کو آگ لگا دینی چاہیے تھی انڈیا میں. لیکن سکھوں نے کیا کیا؟ سکھ بنیادی طور پہ کمرشل لوگ ہیں، اکنامکس کے ماسٹر ہیں، وہ زیادہ تر جو ہے وہ کاروباری لوگ ہیں. انہوں نے اس وقت یہ سوچا کہ یار خالستان بننے کا چھوٹا تھا، اس میں ہم کاروبار کریں گے تو کیا گین کریں گے، انڈیا پورے میں جو کاروبار کر رہے ہیں تو کیا گین کریں گے. تو دے ڈڈ ناٹ اس موومنٹ کو لے کے آگے نہیں چلے. اب وہ بڑھ کے مارتے رہے جو بڑھ کے مارتے رہے، لیکن وہ ایک ابھی تک دیکھ لیے اس کے بعد کیا ہوا. ابھی تک تو میری نظر میں تو اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تو سکھوں کے پنجاب میں آگ لگ جانی چاہیے تھی. انڈین آرمی، انڈین پولیس کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، لیکن انڈیا جا کے. لاسٹ کوشچن کا جواب دیجیے کہ افغانستان کے یعنی عبداللہ پاکستان آئے، غنی بھی ان کے جو آئے، صدر آئے، اور پھر ہم بھی وہاں گئے، یعنی کیا ہم اس برف کو پگھلا سکیں ہیں جو ہم فینس لگا رہے ہیں روزانہ؟ سچویشن ہے کہ یہاں سے ہم کچھ سیف ہو رہے ہیں، کیونکہ انڈیا کی طرف سے ہمیں ظاہر ہے کبھی کوئی خوش فہمی نہیں ہے، تو ادھر ہم سیف اپنے کو محسوس کرتے تھے، یہاں سے بھی دار اندازی ہوتی تھی. اگر دار اندازی ہوتی رہتی ہے تو کیا وہ افغان حکومت جو ہے وہ بری ظلم ہے یا ان کا کنٹرول نہیں ہوتا؟ لیکن سر افغان، آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن افغان بھی ایک بہت احسان فراموش قوم ہے. ہم نے ان کے اتنے سارے جو ہے وہ کتنا عرصہ آپ نے برداشت کیا. یعنی آج ان کی یوتھ کو دیکھ لیں، وہ بہت مہربانی برگیڈ صاحب، آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ، بڑی نوازش، تھینک یو. جی ملک منظور صاحب، اس سینیریو میں چونکہ آپ جس طرح سولین ہم لوگ بھی اتنا ہی آج کل پڑھتے ہیں، اتنے سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، اتنے ٹی وی دیکھتے ہیں، اتنے اخبارات پڑھتے ہیں، انہیں متاثر ہوتے ہیں، ان حالات میں کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو بات درست ہے کہ پاکستان اندرونی طور پر مضبوط ہونا چاہیے، لیکن کیسے ہونا چاہیے؟ سر دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی آپ ڈیٹا دیکھ لیں کہ ساؤتھ ایشیا میں پاکستان میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی اور دنیا میں کہاں گئی. ہماری گورنمنٹ نے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے جی. آپ انڈیا کے ساتھ دیکھ لیں، آپ افغانستان کے ساتھ دیکھ لیں، جو انریسٹ ہے، اس کے باوجود ان کا ڈالر کیا ریٹ کیا ہے، ایکسچینج ریٹ کیا ہے، ہمارا کیا ہے. بات یہ ہے کہ ہماری کیپیسٹی بلڈنگ کا ایشو ہے. ہماری دیکھیے دنیا میں میں نے ایک تو صورت ہے کہ میں نے لڑنا ہے، ایک صورت یہ ہے کہ میں نے اگلے کے اوپر اتنا فیئر کریٹ کرنا ہے کہ وہ میرے اوپر اٹیک نہ کر سکے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستانیوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کی طرف جائیں، ایک انوائرمنٹ بنائیں تاکہ گورنمنٹ تو نہیں کر سکتی. سب سے اہم تو سر گورنمنٹ 70% شروع کا کام گورنمنٹ کرتی ہے، انفراسٹرکچر گورنمنٹ دیتی ہے. ابھی میں آج سیاست میں آ چکے سر ہمارے پاس $65 بلین تھا فار انویسٹمنٹ، ہم نے $25 بلین خرچ کیا جس میں یہ موٹر ویز اور یہ وہ بنائے. $45 بلین جو چائنا نے ہمیں دیا تھا، ہمارے دوست ملک نے، کہ آپ اپنی انٹرنل ڈیولپمنٹ کریں، ہم نے وہ تو کام ہی نہیں کیا. وہ کہتے ہیں ہمیں انڈسٹریل اسٹیٹ دیں، ہم ابھی بھی 4 کنال 5 کنال 2 کنال 10 کنال کی فیکٹری بنانا چاہتے ہیں. انڈین بناتے ہیں، اپنا چائنیز بناتے ہیں 400 کنال کی فیکٹری، یہ 400 ایکڑ کی فیکٹری سوری. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ فیوچر کی ایکسپینشن بھی اس میں ایڈ اپ کر دیتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ ہمیں اپنے براڈ ویژن کے لیڈرشپ کی ضرورت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں، جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں، جو پبلک ہے، اس کو ہم ایجوکیٹ کریں کہ اس فیوچر کہاں پہ. پوری طاقت کے باوجود کہ پاکستان میں انڈسٹریل جو لگائی وہی اصل میں روزگار مہیا کرتے ہیں بیسیکلی، تو ان کا بڑا مین شیئر ان کا ہے. تو کیا یہ لوگ سارے مل کے بھی یعنی حکومت کو کوئی مجبور نہیں کر سکتے؟ سر اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت ایس آر او پہ دیکھیے جو سرمایہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ 3 وجہ سے نظر آ رہا ہے. جو اصل انڈسٹریلسٹ ہے بیچارہ، وہ تو اگر پلاٹ لے لیتا 80,000 کا تو اس کا 6 کروڑ کا ہو گیا ہوتا. اگر آج اس کی جا کے دیکھیں گے یہ لوگ تھے نا جو اس وقت پاکستان میں واحد ملک ہے جہاں سیاست جو ہے وہ
تاجروں کے ہاتھ میں چلی گئی تو آپ ہی لوگ تھے, آپ میں سے ہی تھے. چلو ایسے سر وہ تاجر نہیں ہے, وہ گورنمنٹ میں جا کے انہوں نے اپنے مفاد کے لیے کام کیا اور گورنمنٹ سے SROs لیے. آپ گواہ ہیں کہ ایک SRO مال جہاز پہنچ گیا, اس کو SRO دیا, جب وہ کلیئر ہوا تو لوگوں پہ ڈیوٹی لگا دی. اس ملک میں زیادہ لوگوں کو لوٹ کے, تو ایون گورنمنٹ کے سارا اسٹرکچر. آپ نے کتنی دفعہ FBR کی بات کی, عمران خان صاحب نے کہا جی ہم ریفارم لے کے آئیں گے. ایک ریفارم بتا دیں, ایک ڈاکومنٹ ریسیو کرا کے. یہ آپ نہیں کر سکے کیونکہ اس وقت جو ریبیٹ ملا ہے اربوں روپے ملا ہے, اربوں پہ ریبیٹ میں جتنے لوگوں نے پیسے کمائے ہیں وہ مجھے پتا ہے. سر وہ اس لیے ریبیٹ ملا ہے کہ وہ لوگوں نے, وہی بات ہے کہ پہلے بھی ریبیٹ مل رہا تھا, اگر آپ 25% آفیسرز کو دیتے تھے کنسرن اتھارٹی کو تو وہ آپ کو ریبیٹ دے دیتے تھے. بات یہ ہے کہ آپ ریبیٹ لیتے ہی کیوں ہیں, آپ اس دھندے بھی کیوں پڑتے ہیں, جب ہم بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں کہ آپ سیل ٹیکس کو ایٹ دی ٹائم آف ریٹیل لے جائیں تو آپ کا ریونیو ملٹی پلائی کر جائے گا, آپ کا ملک چلنا شروع ہو جائے گا. آپ بات کرتے رہتے ہیں. بالکل مونگا صاحب, یہ تو بات درست ہے کہ ملک مضبوط ہو. ملک تو مضبوط تھا, ملک تو مضبوط ہے, 70 میں بھی مضبوط تھا, 65 میں بھی مضبوط تھا. کس کو الزام دے, مضبوط ہوگا تو اب طاقتور ہوگا تو انڈیا ہم سے. سب سے بڑی بات جو میرے ذہن میں بار بار آ رہی ہے, میں اس کو اظہار بھی کروں گا, عمران خان صاحب نے دنیا جہان کے وعدے وعید کیے, پہلے سے حالات بہتر ہونے کی نوید سنائی, حالات پہلے سے بھی بدتر ہو گئے ہیں. میں آج آپ کو اس پلیٹ فارم سے یعنی ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ میری بھی لوگوں سے بڑی سلام دعا, اور یہ آپ کے پاس آنے کے لیے مجھے مواد اکٹھا کرنا پڑتا ہے اور لوگوں سے باتیں اور اندر کی باتیں اور صحیح قسم کے حالات معلوم کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے. اس وقت ساری خلق خدا مہنگائی کی وجہ سے بے حد تنگ ہے. اگر ہماری حکومت, مہنگائی کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ مثلا آدمی کی آمدنی کم ہو گئی ہے, وہ ایسے کہہ لیں کہ زندگی کے ساتھ ضروریات زندگی کا جو منیمم چارٹ ہے اس کے لیے میں کیپیبل نہیں ہوں, میری جابز ختم ہو گئی. خدا قبل ہے. یہ تو میں کہتا ہوں اس پہ المیہ یہ ہے کہ اگر عمران خان فیل ہوتا ہے تو یہ جو دونوں آپ نے کہا سٹیک ہولڈر سب سے بڑے نون لیگ اور پیپلز پارٹی پھر یہی آئیں گے. اس کی یہ بات 100% درست ثابت ہوئی اور ہونی تھی کہ یہ سارے چور ڈاکو اکٹھے ہو جائیں گے, جن کو وہ چور ڈاکو کہتا ہے, تو وہ تو اکٹھے ہو گئے ہیں. بھئی ایک تو آپ جلدی سے فیصلے کریں, یا ہر کوئی کہتا ہے میرے لیے ایک دہلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی. یار ثابت عدالتوں میں ہوتی ہے, یہ تو ابھی ایلیگیشنز ہیں, یہ تو ابھی ٹیسٹ ہوگا, ٹرائل ہوگا, پھر پتہ چلے گا قیامت تک. تو مقصد یہ ہے کہ ایک وہ بھی کچھ نہیں ہوا ابھی تک, پیسے واپس بھی نہیں آئے. اب میری آپ گزارش سنیں کہ ہر بندہ امیر ہو یا غریب, چھوٹا ہو بڑا ہو, سرکاری ملازم ہو عام بندہ ہو, وہ اس بات کو پنچ ہوتی ہے اس کو, جب بھی وہ کوئی چیز خریدنے جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے ریٹ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے, اور یہ دن بدن بڑھ رہے ہیں. میں وارن کرنا چاہتا ہوں حکومت پاکستان اور جناب عمران خان صاحب کو کہ اگر اسی طرح بڑھوتی ہوتی رہی قیمتوں میں تو جناب پی ڈی ایم فیل ہو جائے, کچھ ہو جائے, لوگ آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے. لوگ بالکل آپ سے تنگ ہیں. آپ کسی خوش فہمی میں ہیں تو پھر وہ غلط فہمی ہے. آپ فوری طور پہ مزید قیمتیں بڑھانے کا چھوڑ دیں, ساری منصوبہ بندی چھوڑ دیں, ساری باقی باتیں. سب سے پہلے آدمی کا کوئی جینا حرام جو ہو گیا ہے اس کو ٹھیک کریں. جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں, جو ضروریات زندگی ہیں, ان کو سستا کریں. سر وہ گورنمنٹ نہیں کر سکتی سستا, اگر گورنمنٹ کرے گی تو کہیں نہ کہیں سے جیب کاٹ کے لانی پڑے گی. آپ کو چاہیے کہ آپ پروڈکشن کی طرف توجہ دیں. جی ہاں, جو کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ پروڈکشن سے روکتے ہیں اور چیزیں شارٹ ہوتی ہیں, اور آپ پھر کہتے ہیں جی مہنگائی. پھر آپ پر الزام لگتا ہے نالائکی کا, فیکٹریاں چلنے دیں, لوگوں کو کاروبار کرنے دیں, فیکٹری والوں کے ساتھ بیٹھیں, ان کو تنگ نہ کریں. آپ کے سارے ڈپارٹمنٹ فیکٹریاں بند کرانے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں, ان کو تنگ کرنے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. منتھلی ان کی ملٹی پلائی کر گئی ہیں. سر رشوت کا ریٹ آسمان پہ چلا گیا ہے. وہ کون سی کرپشن ہے جس کو آپ نے ختم کیا؟ بہت شکریہ, میں اپنے پینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین, سچائیاں دونوں ہی درست ہیں. ایک تو سچائی یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت تحریک چلا رہے ہیں انہوں نے بھی پاکستان میں دودھ کی نہریں نہیں بہائی تھی, انہی کی وجہ سے یہ حالات ہیں اس وقت.
اور موجودہ حکومت بھی بلند بانگ دعوے، مونگا صاحب نے درست کہا کہ بڑے بڑے منصوبوں کو چھوڑیں، پہلے روزی روٹی دیں، کیونکہ سب سے پہلے جان بچانی ضروری ہے. غریبوں کو روزگار دینے سے ہی ملک میں امن قائم ہو سکتا ہے، اور امن سے ہی ملک مضبوط ہوتے ہیں، اور مضبوط ہوں تو پھر دشمن بھی خائف رہتا ہے. ملک صاحب چیمبر آف کامرس کی نمائندگی کرتے ہیں، اکثر یہ ان کا یہ سٹانس ہوتا ہے، واللہ علم صاحب حکومت کبھی سنتی ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیوں ان کو کوئی دشمنی ہے، ان کے ساتھ رابطہ ہی نہیں کرتی. یہ کہتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں کاروبار کرنا ہے